عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جیسا کہ نور کی پھپھو کی نئی فیکٹری کی خوشی میں ان کے گھر تقریب ہے جس میں سبھی گھر والے انوائٹڈ ہیں، جس کے لیے نور کے پاس کوئی اچھا ڈریس نہیں ہے تو وہ اپنی مرحومہ ماں کا ہی ایک ڈریس نکال کے استری کرتی ہے، لیکن نور کی اسٹیپ سسٹر اس قدر جیلس ہوتی ہے اس ڈریس کو دیکھ کے کہ اسے استری سے جلا دیتی ہے، جس کے بعد نور بہت روتی ہے اور پھر اسے ایک عام سے لباس میں ہی تقریب میں جانا پڑتا ہے۔ ویسے تو نور کی سوتیلی ماں اور بہنیں چاہتی ہی نہیں کہ نور کہیں جائے، لیکن چونکہ وہ جانتی ہیں کہ نور کی پھپھو اس سے کتنی محبت کرتی ہے اور اگر نہ لے کے گئیں تو باتیں سننے کو ملیں گی، چاروں ناچار اسے اپنے ساتھ لے تو جاتی ہیں، اور وہاں جب پھپھو نور کو ایک عام سے لباس میں دیکھتی ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نور کی سوتیلی ماں اور بہنیں تو بہت خوش ہوتی ہیں، وہی سندریلا والا حساب کہ دونوں بہنیں سمجھتی ہیں کہ شاید پوری تقریب میں ہم سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بھی نہیں لگ رہا، لیکن جناب ہوتا یہ ہے کہ اب چونکہ نور کی پھپھو جو کہ ملک کی بہت ہی فیمس ڈریس ڈیزائنر ہیں تو بھلا ان کے پاس کپڑوں کی کیا کمی، وہ نور کو اندر لے جاتی ہیں اور ڈریسز دکھا کے کہتی ہیں کہ اس میں سے جو بھی تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ پہن لو، کیونکہ ویسے بھی وہ نور سے بے حد محبت کرتی ہیں اور انہیں اس چیز کا اچھے سے احساس ہے کہ نور پر اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بہت مظالم ڈھاتی ہیں۔ خیر اب نور اپنے لیے ایک سادہ سا ہی جوڑا پسند کرتی ہے، لیکن جب وہ ڈریس پہن کے محفل میں آتی ہے تو سادگی میں بھی اس قدر خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ ہر نظر نور کی طرف اٹھتی ہے، اور یہاں پر فرحہ، مہوش اور ان کی ماں کا جو حال ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، اور ادھر نور کی پھپھو کا بیٹا یعنی سالار مرتضیٰ جو آج خاص طور پہ اپنی گرل فرینڈ اروشما کو بھی اپنے ساتھ لایا ہے تاکہ اپنی ماں سے ملوا سکے اور اروشما سے شادی کی بات کر سکے۔ اروشما جو پہلے ہی کافی کنفیوز اور انسیکیور فیل کر رہی ہے کہ پتہ نہیں سالار کی ماں کو میں پسند آؤں گی بھی یا نہیں، اور ادھر نور کی دونوں بہنیں فرحہ اور مہوش خود بھی سالار میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کی ماں تو اپنے شوہر سے بارہا یہ بات کر بھی چکی ہے کہ بھئی آپ کی بہن کو میری بیٹیاں نظر نہیں آتی، اگر وہ سالار کے لیے ہماری بیٹیوں میں سے کسی کا رشتہ مانگ لیں تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جبکہ یہاں پر سالار جو اروشما کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے لایا تھا جب نور کو محفل میں آتے دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، پلکیں جھپکنا جیسے بھول جاتا ہے، اور یہ بات اروشما بری طرح سے محسوس کرتی ہے۔ سالار کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ آخر بے اختیار نور کو کیوں دیکھ رہا ہے اور نور کو دیکھ کر اس کا دل اس بری طرح سے کیوں دھڑک رہا ہے، جبکہ دوسری طرف نور کی پھپھو ہیں جو باقی سب کو تو اگنور کرتی ہیں اور نور کو خاص طور پہ اپنی تمام دوستوں سے ملواتی ہیں۔ یہ بات نہ تو فرحہ اور مہوش اور ان کی ماں سے برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی اروشما سے۔ سالار سے کہتی ہے کہ آخر تم مجھے آنٹی سے کب ملواؤ گے، تو سالار اپنی ماں سے اروشما کو ملواتا ہے، لیکن ابھی اتنا ہی بتاتا ہے کہ امی اروشما میری بہت اچھی دوست ہے، جبکہ سالار کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ سالار اور اروشما میں کیا چل رہا ہے اور سالار یہاں اسے کس مقصد کے تحت لایا ہے، جبکہ سالار کی ماں کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اروشما سخت ناپسند آتی ہے۔ تبھی اس سے پہلے کہ سالار مزید کچھ کہے وہ انہیں وہیں چھوڑ کے نور کو لے کے اپنی دوستوں کے پاس چل دیتی ہے، تو اروشما سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، اسے بہت انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے۔ تبھی سالار سے کہتی ہے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون، اپنی ماں کو دیکھ رہے ہو نا، کس طرح اس لڑکی کو چیف گیسٹ بنا کے سب سے ملوا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سالار اروشما کو کچھ سمجھائے، اروشما موقع دیکھتے ہی نور کے آگے اپنا پاؤں کر کے اسے گرانے کی بری کوشش کرتی ہے، جبکہ ساتھ چلتی سالار کی ماں نور کو فوراً سنبھال لیتی ہے، اور نور جسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ غلطی اروشما کی تھی، سنبھلنے کے فوراً بعد اروشما سے معذرت کرتی ہے، سوری کہتی ہے، اور اروشما غلطی پہ ہونے کے باوجود اور موقع محل کو اگنور کرتے ہوئے کہ اتنے لوگ جمع ہیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور نور سے کہتی ہے سوری مائی فٹ، اور اروشما کا یہ بیہیویئر سالار کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنتا ہے، جبکہ سالار کی ماں بھی اسے سنا ہی دیتی ہے کہ یہ ہے تمہاری فرینڈ جسے تم مجھ سے ملوانا چاہتے تھے اور جسے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔
ارشما تو اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر پاتی اور وہاں سے غصے سے نکلنے لگتی ہے، جبکہ سالار بری طرح اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ارشما پلیز رکو، میری بات تو سنو۔ نور جو سالار کو دل ہی دل میں پسند کرتی ہے، اس طرح ارشما کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل تو ٹوٹتا ہے سو ہے۔ فرحہ اور مہوش اور ان کی سٹیپ مدر کا الگ سے برا حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو سالار کو دیکھ کے خواب دیکھ رہی تھیں وہ سب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بات کریں گے حور اور ذوالفقار شاہ کی۔ اب ماریا، جس نے ذوالفقار کو اپنی ضد بنا لیا ہے اور ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، ذوالفقار شاہ کے والد افتخار صاحب کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں آج شاپنگ پہ جانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ذوالفقار میرے ساتھ جائے۔ اب افتخار صاحب کو حالانکہ اچھے سے پتا ہے کہ ذوالفقار کبھی بھی ان کی بات نہیں مانے گا، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیا سوچ کے ماریا سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ ادھر ذوالفقار شاہ حور کو گائناکولوجسٹ کے پاس منتھلی چیک اپ کے لیے لے کے نکلنے لگتا ہے کہ اتنے میں ماریا گھر پہنچ جاتی ہے اور افتخار صاحب ذوالفقار کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی ماریا نے شاپنگ پہ جانا ہے اور تم اس کے ساتھ جاؤ گے۔ ذوالفقار حیرت سے کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور کبھی ماریا کو، اور پھر ماریا سے ہی کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم سوری ماریا، میں تو اپنی بیوی حور کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تم ایک کام کرو کہ ڈیڈ کا شاپنگ سینس بہت اچھا ہے، تم انہیں ہی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہاں پر ماریا کو بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے، جبکہ ذوالفقار حور کو لے کے گھر سے نکل جاتا ہے اور افتخار صاحب کا غصے سے برا حال ہوتا ہے، کیونکہ ماریا ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے اور اگر ماریا ناراض ہو گئی یا اس نے برا منا لیا تو افتخار صاحب کے بزنس پر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا۔ جبکہ افتخار صاحب کی بیوی اسے سمجھاتی ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار حور سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ ماریا سے شادی نہیں کرے گا، تو آپ کو ماریا کو یہ امید دلانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جبکہ ذوالفقار اور حور جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے پہنچتے ہیں تو حور کی گائناکولوجسٹ بتاتی ہے کہ ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، لگتا ہے یہ بہت سٹریس لیتی ہیں جو ان کے لیے اور ان کے ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار تو یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور حور کو گھر لے جا کے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارا سٹریس کس وجہ سے ہے۔ حور کہتی ہے ذوالفقار مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں انکل کے پریشر میں آ کے آپ ماریا سے شادی کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں تو میرا کیا بنے گا۔ جبکہ ذوالفقار حور کو یقین دلاتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ذوالفقار کی خوش فہمی ہے، کیونکہ اب ماریا اور افتخار صاحب مل کے حور کو ذوالفقار کی زندگی سے نکالنے کے لیے پلاننگ کرنے والے ہیں، جس کے لیے وہ ذوالفقار کو سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ جس حور پر تم جان دیتے ہو وہ تمہارے ساتھ رشتے میں دھوکہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف نور کی اگر بات کریں تو سالار کی ماں دو ٹوک فیصلہ کر لیتی ہے نور کو اپنی بہو بنانے کا، اور سالار کو بھی اس کے لیے کنونس کرتی ہے کہ اس ارشما سے تو تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تمہیں نور سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ اب سالار کو چاروں ناچار اپنی ماں کا فیصلہ ماننا پڑے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے سالار اور نور میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ سالار اس ڈرامے کا ویلن ہے، لیکن کس طرح سے یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ماریا اور افتخار کے اکسانے پر ذوالفقار حور کی جان لینے والا ہے، اس کے بعد ذوالفقار کو نظر آئے گی نور اور اسے محبت ہو جائے گی نور سے۔ اب وہ سالار مرتضیٰ سے کس طرح نور کو چھینتا ہے اور کیا نور کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ ڈرامے کی سٹوری آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویسے آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔